شاد اسٹڈی ہب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد دوسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا 7واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہوا۔ ہم ہوا کے بارے میں پڑھیں گے، یہ نظم ہے اور کوثر صدیقی کی یہ لکھی ہوئی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہوا بے حد ضروری ہے، ہوا سے زندگانی ہے۔ ہوا بے حد ضروری ہے، ہوا سے زندگانی ہے۔ ہوا سے سانس چلتی ہے، ہوا سے سانس چلتی ہے، جو جینے کی نشانی ہے، جو جینے کی نشانی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ہوا سے آدمی زندہ، ہوا سے پیڑ بھی زندہ، ہوا سے جانور زندہ، پرندے پیڑ پر زندہ۔ ہوا سے آدمی زندہ، ہوا سے پیڑ بھی زندہ، ہوا سے جانور زندہ، پرندے پیڑ پر زندہ۔ ہوا سے تندرستی ہے اگر وہ صاف ستھری ہے، ہوا کو صاف ہی رکھیں، اسے گندا نہ ہونے دیں۔ یعنی اس نظم میں ہوا کی اہمیت بتائی ہے کہ ہوا کتنی اہم ہے ہمارے لیے۔ ہوا بہت ہی ضروری ہے اور ہم جو زندہ ہیں اس میں ہوا کا بہت دخل ہے۔ ہماری سانس چلتی ہے ہوا کی وجہ سے۔ اگر ہوا ختم ہو جائے، آکسیجن ختم ہو جائے تو پھر انسان سانس لینا بند کر دے گا، سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور ہوا سے آدمی زندہ ہیں، پیڑ پر پرندے زندہ ہیں، جانور زندہ ہیں، پیڑ بھی زندہ ہیں، اور ہوا سے انسان کا تن بھی درست رہتا ہے اگر ہوا صاف ستھری ہو تب۔ اس لیے ہوا کو صاف رکھیں، اسے گندا نہ ہونے دیں۔ چلیے اس نظم کو گا کر پڑھتے ہیں۔ ہوا بے حد ضروری ہے، ہوا سے زندگانی ہے۔ ہوا سے سانس چلتی ہے، جو جینے کی نشانی ہے۔ ہوا سے آدمی زندہ، ہوا سے پیڑ بھی زندہ، ہوا سے جانور زندہ، پرندے پیڑ پر زندہ۔ ہوا سے تندرستی ہے اگر وہ صاف ستھری ہے، ہوا کو صاف ہی رکھیں، اسے گندا نہ ہونے دیں۔ یہ کوثر صدیقی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ جنہوں نے اس نظم کو لکھا ہے ان کا نام ہے کوثر صدیقی۔ چلیے مشق دیکھتے ہیں۔ یہاں کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں، جیسے بے حد ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے بے حد، یعنی جس کی حد نہ ہو، بہت زیادہ۔ اور اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت، یعنی جب آپ کو یہ کہنا ہو کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے حد پریشان ہے، یعنی اتنا پریشان ہے کہ اس کی حد نہیں، پریشانی کی حد نہیں۔ اس طریقے سے زندگانی، اس کا مطلب ہے زندگی، یعنی اس کا معنی زندگی۔ اب یہاں ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ نظم آپ اچھے سے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ یہ جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ ہوا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہوا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ جینے کی نشانی کسے کہا گیا ہے؟ ہوا سے کون کون سی چیزیں زندہ رہتی ہیں؟ تندرستی کے لیے ہوا کیسی ہونی چاہیے؟ تو یہ 4 سوال ہیں۔ ہوا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ آپ نظم سے آسانی سے ان جوابوں کو تلاش کر کے بتا سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ کچھ لفظ ہیں جیسے سانس، گندا، ضروری، صاف، پیڑ۔ ان میں سے 1 by 1 یعنی ایک ایک کر کے آپ یہاں جو مناسب رہے گا اسے استعمال کریں گے۔ ہوا بے حد کے بعد کیا آئے گا؟ یہ لفظ استعمال ہوگا یہاں، ضروری ہے۔ ہوا سے کیا چلتی ہے؟ ہوا کی وجہ سے سانس چلتی ہے۔ اس کے بعد پرندے پیڑ پر زندہ، یہاں پیڑ ہوگا۔
اور ہوا کو صاف ہی رکھیں، یہاں اس میں صاف آئے گا، یہاں اسے گندا نہ ہونے دیں۔ چلیے آگے دیکھیں، حروف کو ملا کر لفظ بنائیے پرانے طرز پر۔ یہ ایکسرسائز ہے، مشق ہے، جسے آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں الگ الگ حروف دیے ہوئے ہیں ایک لفظ کے، ہے، واو، الف۔ جب ہم اس کو ملائیں گے تو وہ بنتا ہے اس طریقے سے ہوا۔ یہاں لکھا ہوا ہے صاف، تو اس طریقے سے ہم اس کو لکھیں گے صاف، اور اس طریقے سے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ سانس ہو گیا، نشانی ہو گیا، پرندے ہو گیا، ان کو آپ یہاں باکس میں ان کے لائن پر ان کے سامنے لکھیں گے۔ اگلا ایکسرسائز دیکھیں، اگلی جو مشق ہے وہ ہے لفظوں کو دیکھ کر خالی خانوں میں صحیح حرف لکھیے۔ خالی خانہ، خانہ بولتے ہیں، یہ ایک باکس ہے، اس باکس کو خانہ کہا جاتا ہے۔ تو پیڑ، اب پے اور رڑے لکھ دیا، بیچ میں کیا آنا ہے؟ یہ تو آئے گا نہیں، پیڑ ہو جائے گا اگر اس والی یا کو لکھیں گے، تو اس کی جگہ آئے گا یہ بڑھئے، پے بڑھئے اور ڑے، پیڑ۔ جینے، اب یہاں پر اگر آپ بڑھئے لکھو گے تو جینے ہو جائے گا، اس کو ہم لکھیں گے یہ والی ہے یہاں، جینے۔ اس طرح سے اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، زندہ، یہاں پہلے والے میں آپ فائنڈ کریں کہ کون سا، تلاش کریں کون سا حرف یہاں اس والے حرف سے اس میں چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں کون سا لکھنا چاہیے، یہاں کون سا حرف لکھنا، یہاں کون سا لکھنا، اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے، یعنی ایک حصہ الف ہے جو یہ والا ہے اور حصہ بے یہ والا ہے، تو ان کی آپس میں اس طریقے سے میچنگ کرنی ہے۔ چلیں دیکھیں، چلنا، رکنا، تندرستی، یعنی چلنے کا مخالف متضاد جو ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے، الٹا جو ہوتا ہے وہ رکنا ہے، اور رکنے کا اپوزٹ چلنا، مخالف یا متضاد۔ تندرستی، بیماری۔ صاف کا الٹا لفظ کیا آئے گا؟ گندا، یعنی صاف کی ضد کیا ہوگی؟ گندا۔ ایسے ہی دیکھیں، دینا، تو دینا کا لینا، آنا اور جانا، اس طرح سے اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ لفظ نشان سے نشانی بنا ہے، اسی طرح یہاں ایک نئی مشق ہے، آپ دھیان سے دیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لفظ بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نشان سے نشانی بنا ہے، اسی طرح نیچے دی ہوئے لفظوں کو بدل کر لکھیے۔ تو زبان ہے، نون کے ساتھ آپ کو صرف یہ والی یہ جوڑنی ہے، اور وہ کیسے جوڑیں گے؟ آپ یہ اس طریقے سے، یہ ہو گیا، پھر آپ یہاں سے اس کو لکھ دیں زے بے الف زبانی، یہاں لکھا ہوا ہے اوپر زبانی یعنی بولنا، اور نیچے جوانی، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں لفظوں میں فرق ہے، زبانی زبان سے بولنا، اور جوانی اس کو کہتے ہیں جس طریقے سے انسان کی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، بچپن یعنی بچپن ہو گیا، جوانی ہو گئی، بڑھاپا ہو گیا، 3 مراحل سے انسان گزرتا ہے۔ اس کے بعد مہربان لکھا ہے، مہربانی کہتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے۔ آسمان، جب اس کو اس میں صفت بنانا ہو، کہنا ہو کہ آسمانی رنگ کا ہے، یہ آسمانی والا ہے، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ نادان سے آپ لفظ بنا سکتے ہیں، نادانی، وہ شخص نادان ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے اور آپ اس طرح کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کی نادانی ہے، یعنی انجاننے پر میں وہ ایسا کر رہا ہے، کم جانتے ہوئے۔ سوچیے اور بتائیے، زندہ رہنے کے لیے ہوا کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کن چیزوں کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور کن چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کھانا ہو گیا، اور اس کے علاوہ پانی ہے، تو اس طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں۔ ہوا کو صاف رکھنے کو کہا گیا، نمبر 2 میں دیکھیں، اور کن چیزوں کو صاف رکھنا ضروری ہے؟ ہر وہ چیز صاف رکھنا ضروری ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر ہم کسی بھی چیز کو اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ کسی چیز سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا، ہم اس کو گندا کر رہے ہیں، تب وہ ہمارے لیے نقصان دہ
ہوگی, ہمیں تکلیف ہوگی اس چیز سے. خوش خط لکھیے, خوش خط یعنی اچھی تحریر میں لکھیے. یہ جو لکھا ہوا ہے آدمی, یہ آپ کو 1 2 3 4 اور 5 جگہ لکھنا ہے. تو آپ اس کے لیے لکھیں گے, کس طریقے سے لکھنا ہے آپ, میں ایک جگہ لکھ دے رہا ہوں. اس طریقے سے آدمی لکھیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے گندا, گندا ہو گیا. پھر لکھیں گے آپ جانور, نقطہ بڑا ہو گیا, یہ ہو گیا جانور. اس کے بعد آپ لکھیں گے تندرستی. تن دیکھ لیں الگ لکھا ہوا ہے, پہلے یہ ملا کر کے لکھا جاتا تھا. اس کے بعد درستی, تندرستی ہو گیا. اور اس کے بعد زندگانی لکھا ہوا ہے, تو زندگانی کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں, یہ زندگانی ہو گیا. یعنی صاف لکھنا ہے آپ کو. لکھنے کی اگر پریکٹس کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اس نظم کو یاد کیجیے, یعنی اس نظم کو آپ یاد کر سکتے ہیں, اچھی نظم ہے. اور پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہ ہوا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, ہوا کے ساتھ ہمیں کیا کیا رویہ اپنانا چاہیے, اس کو صفائی کس طریقے سے ہم کن چیزوں کو صاف رکھیں کہ ہوا صاف رہے. اگر ہمارے آس پاس کی چیزیں صاف ہوں گی تو جو ہوا ہم تک پہنچے گی وہ بھی صاف ہوگی. اگر ہمارے آس پاس کی چیزیں گندی ہوں گی تو وہ جو ہوا ان چیزوں سے ٹچ ہو کر کے ہم تک پہنچے گی, ظاہر سی بات ہے وہ گندی ہو کر کے پہنچے گی. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.